ایک تو ظاہر ہے یہ بھی ضروری ہے، میڈیا کو بھی بلانا ضروری تھا یہاں پہ، لیکن اس کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ تر لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے ہو۔ ایک دو چیزیں میں ذرا علی اوان صاحب نے بات کی تھی، ان کا میں تھوڑی وضاحت میں کروانا چاہتا ہوں۔ آج میری سارا دن تو وضاحت ایک پہلا تو سوال ہے بابر اوان صاحب سے کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تو یہ جو نیم وکیل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں خطرہ معاشرہ تو کم سے کم ہوتا ہی ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے میں نیم وکیل ہوں۔ دوسرا انہوں نے ایک ہمیں اعداد و شمار بتا رہے تھے، تو اس اعداد و شمار میں انہوں نے بتایا کہ 611 لوگ اسلام آباد کے جو ہے وہ جیل گئے۔ ہاں جی علی وان صاحب؟ جی بھائی 611 بندے گئے، جی بھائی نہیں 609 بندے اور 2 خواتین۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ 611 کی جو آپ نے تعداد بتائی ہے اسلام آباد والوں کی، اس میں صرف آپ ان کو شامل کرتے ہیں جو اڈیالہ یا اٹک جیل گئے، یا وہ جو کوٹ لکھپت تو راجن پور گئے وہ بھی شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ 12 ہو گئے جی۔ تو اب سے آپ تصحیح کر لیں 612 گئے، 612 گئے۔ اچھا جی، میں آج کی تقریب جو ہے خاص طور پہ میں نے درخواست کی تھی علی اوان سے کہ اس کی انعقاد کیا جائے، اور وہ اس تقریب کا مقصد بڑا سادہ سا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے دل سے، اور کس کس کا کرنا چاہتا ہوں اس کی میں ایک ایک کر کے ذرا بات کر لوں۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد کی جو ہماری تنظیم ہے اور سارے لوگ ہمارے والنٹیئر جو کام کرتے ہیں، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی وہ گئے میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور ہر بندے کا ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کے گھر سے کوئی گیا ہوا ہو، لیکن کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے کام کیا ہے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، دل سے آپ نے کام کیا ہے، اور واقعی آپ نے دکھایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم پارٹی والا نہیں سمجھتے، ان کو اپنا گھر والا سمجھتے ہیں۔ ویل ڈن۔ دوسری جو لوگ جن کو میں دل سے جن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری وکلا کی ٹیم ہے۔ ہماری وکلا کی ٹیم نے جس طریقے سے کام کیا ہے، اور ہر لیول کی ذمہ داری ہے ہماری اسلام آباد کی وکلا کی ٹیم، انہوں نے صرف ورکرز یا اسلام آباد کے ایم این اے یا اسد عمر کی جو عدالتی پیشیاں ہیں اور کارروائی ہے اس کو نہیں بھگتنا، یہاں چیئرمین صاحب بھی آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو براہ راست اس کے اندر بھی شامل رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کی جو پیشی ہوتی ہے اس کا بھی اس پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور کامیابی سے کام کیا ہے۔ اور بڑی مجھے خوشی ہے، اور یہ بڑی آج کا دن بڑا زبردست دن ہو گیا ہے کہ 509 لوگ جن کو پچھلے مہینے اٹھایا گیا تھا اس میں سے 503 لوگ گھر آ گئے تھے، پہلے 6 لوگ آخری تھے، اور وہ آج 6 لوگ آخری جو تھے آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، تو پورے 509 لوگ واپس آ گئے۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، اسد تیرے جان نثار بے شمار۔ اچھا، مجھے یہ بھی میں اپنی طرف سے معذرت بھی کر لوں وکلا کی ٹیم کے ساتھ کہ ان کی میں نے زندگی جو ہے وہ مشکل کی بھی ہے۔ اور کرنے 25 عدد اس وقت مختلف کیسز میرے اوپر بن چکے ہیں، 20 میں ایف آئی آر ہیں، 2 ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز ہیں، توہین عدالت ہے، توہین الیکشن کمیشن ہے، ابھی ایک نیا شروع ہو گیا تھا وہ فورن پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر میرے پر آ گیا، تو 25 عدد جو ہیں وہ کیسز میرے پر چل رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، جہاں پہ میرا نام و نشان بھی نہ ہو وہاں پہ بھی میرے پر پرچے کٹتے ہیں۔ سب سے بہترین پرچہ تو میرے پر کٹا F9 کے بار والا، انہوں نے کہا جی F9 کے بار آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے پولیس کے اوپر حملہ کرو، اور اسی وقت داتا دربار لاہور کے باہر کھڑا ہوا میں تقریر کر رہا تھا جو پاکستان کے تقریباً تمام چینلز لائیو دکھا رہے تھے۔ تو اب تو میرا تو قصور نہیں ہے کہ میں سپر مین ہوں، میں لاہور میں اور اسلام آباد میں ایک ہی وقت ہو جاتا ہوں تو پرچے کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو بابر اوان صاحب، یہ آپ کی زندگی مشکل کرنے کے لیے میں نہیں کر رہا۔ ابھی وہ مجھے ایک دہشت گردی کا پرچہ کاٹ لیا، وہاں جے آئی ٹی کے سامنے گیا تو میں نے اس سے پوچھا جے آئی ٹی کے ہیڈ سے، او بھائی الزام کیا ہے، الزام تو بتا دو۔ انہوں نے تفتیشی سے کہا جی بتاؤ جی الزام کیا ہے۔
انہوں نے کہا جی کہ آپ 6:30 بجے صبح شادمان میں آپ اور یاسمین راشد کھڑے ہوئے لوگوں کو ورگلا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ پولیس موبائلوں کو اٹیک کرو اور پولیس والوں کو اوپر حملے کرو. میں نے کہا یار اللہ کے بندے 6:30 بجے صبح تو مجھ پہ کسی نے سو کے اٹھنے کا الزام نہیں لگایا, تم کہہ رہے ہو کہ میں دہشت گردی کر رہا تھا. تو عجیب و غریب پرچے کٹ رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ تمام جو لوگ ہیں یہ قابل عزت ہیں, ہماری تنظیم بھی قابل عزت ہے, ہمارے وکلاء کی ٹیم بھی جو قابل احترام ہے. لیکن اصل آج کا جو فنکشن ہے وہ ان غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جنہوں نے زبانی نہیں عملاً دکھایا ہے کہ وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے جیل جانے کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ پھر میں درخواست کرتا ہوں سب کھڑے ہیں اور ایک دفعہ پھر خراج عقیدت پیش کریں. یہ لوگ اچھا جو گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے یا ٹی وی پہ دیکھیں گے, ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ کوئی پیشہ ور سیاست دان نہیں ہے, یہ سیاست کے اندر دہاڑیاں لگانے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, ان کے کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. 3 سال 8 مہینے ہماری حکومت رہی ہے جی. میں وفاقی وزیر تھا, وزیر اعظم کے بہت قریب تھا, عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا طاقتور وزیر تھا. اس 3 سال اور 8 مہینے میں ایک اسلام آباد کا کوئی ورکر نہیں ہے, ایک بھی, جو میرے پاس کوئی ذاتی اپنے کام کے لیے آیا ہو, کوئی نے سفارش کی ہو کہ میرا ذاتی کام کرو. یہ صرف اور صرف اپنے علاقے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے اس جدوجہد کے اندر نکلے ہوئے, اور جتنی ان کی عزت کی جائے اتنا کم ہے. میں آتے ہوئے کچھ اعداد و شمار اپنی گنتی کر رہا تھا جی. 23 کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان کی, اس میں سے تقریباً 15 کروڑ کے لگ بھگ ہیں جو بالغ ہیں. حالانکہ آج کل تو 12 13 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی نظریہ رکھتا ہے. عمران خان نے ایسی قوم کے اندر شعور پیدا کر دیا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہی موبائل ہے. لیکن ان 15 کروڑ میں سے جتنے بھی اس وقت سروے ہو رہے ہیں, اوپینین پول کرائے کے جا رہے ہیں, وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ 2/3 یعنی 65% سے 70% پاکستانی یقین رکھتا ہے کہ پاکستان کی بہتری کا ذریعہ جو ہے, راستہ جو ہے, وہ آئین ہے, وہ قانون ہے, وہ آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کو اختیار دینا ہے کہ فیصلے پاکستان کے انہوں نے کرنے ہیں. اس کا ذریعہ جو ہے وہ ایک نیا الیکشن ہے. یہ تقریباً 70% پاکستان اس بات میں یقین رکھتا ہے, یعنی 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کی. اور ظاہر ملک کی بہتری ہوگی تو ہماری بہتری ہوگی, ہمارے گھر والوں کی بہتری ہوگی, ہمارے بچوں کی بہتری ہوگی. یہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ یقین رکھتے ہیں. لیکن ان 10 کروڑ میں سے صرف چند ہزار ہیں جن میں سے لوگ, چند 100 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ صرف بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ میری قوم کی بہتری کے لیے ہے تو اس کے لیے میں قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں. جو جس طریقے سے تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ پچھلے 12 مہینے میں سلوک کیا گیا ہے, یہ سیاسی ورکرز کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا. یہ جیسے کوئی ملک کے دشمن دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ ایسے سلوک کیا جا رہا ہے. صرف جیل نہیں بھیجا جا رہا. آج میں نے ٹویٹ کی ہے, میں نے کہا ذرا دیکھیں جی, قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ پولیس نے اٹھائے. 14 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ, 17 سال کا بچہ گھر کے اندر آ کے دروازے توڑ کے ان کو صرف اٹھایا نہیں جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اور کرنے والے شاید یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ آپ کو شاید طاقتور نہ نظر آتے ہوں, لیکن جتنے بڑے بڑے فرعون دنیا میں گزر گئے, جتنے بڑے بڑے فرعون دنیا میں اور پاکستان میں آج بیٹھے,
یہ ایک رائی کی حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور جو ظلم یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جی کہ اگر میری عبادت میں کوئی کمی رہ جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی اور انسان کے ساتھ زیادتی کر کے آپ مرے ہو اور اس کا ازالہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیتا. لیکن شاید فرعونوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک مذاق ہے, میں سنتا ہوں وہ جی پاکستان کی سیاست میں تو یہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا پاکستان کی سیاست میں. ادھر شارع دستور کے اوپر وہ کمپے ٹانگنے والا جو ہے وہ لے کر آیا ہوا تھا اپنی لانگ مارچ. کیا کرنے آیا تھا؟ حکومت گرانے آیا تھا عمران خان کی. کوئی پرچہ کٹا, کسی نے لاٹھی چارج دیکھا, کوئی ٹیئر گیس چلی, کچھ نہیں ہوا. آؤ تقریریں کرو, جو مرضی کر کے چلے جاؤ. مولانا ادھر بیٹھے رہے ہزاروں لوگوں کے ساتھ اپنے. کیا کیا وزیر اعظم نے؟ کو لاٹھی چارج کروایا, کو کنٹینر لگوائے, کو پولیس سے مار پڑوائی, کو ربر کی بلٹس چلوائیں. انہوں نے کہا سی ڈی اے چیئرمین سے جا کے پتا کرو کہ پانی شانی کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دو جا کے. میں ان سے پوچھتا تھا, آج میری تصحیح ہوگی کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی انسان غلط بیانی نہ کرے. جو بھی بات کر رہا ہو تو وہ سچ کے اوپر ہو. بلکہ مجھ سے ایک دفعہ ایک لڑکا پوچھ رہا تھا, اس نے کہا سر آپ یہ ٹی وی پروگرام پہ جاتے ہیں سر, اتنے مشکل سوال پوچھتے ہیں تو آپ فوری سب کا جواب دے دیتے, تو سر آپ بہت تیاری کر کے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے پاس اس کا فارمولہ ہے, وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ تمہارے اور میرے درمیان ہے, ہر ایک کو نہیں بتانا. تو اب وہ میرے قریب آ گیا نا کہ وہ بہت بڑا یہ راز بتانے والا ہے. میں نے کہا سچ بولنا شروع کر دو, سوچنا نہیں پڑتا. تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ وہ اینکر نے کہا وہ جی سیاست, میں نے کہا بالکل نہیں ہوتا. 3 سال 8 مہینے مجھے بتاؤ کون پیپلز پارٹی والا کوئی ورکر ہے اسلام آباد کا, کون مسلم لیگ نون کا ورکر ہے جس کے خلاف ہم نے کوئی پرچے کٹوائے ہوں. مجھے تو ایک بھی نہیں پتا. میری تصحیح کی گئی ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ 4 یا 5 پہ پرچے کٹے تھے, ایک اس میں سے تھا جیل بھیجا گیا تھا, ایک. اچھا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اس کا, اگر پتہ ہوتا تو اس کو ویسے ہی چھڑوا دیتے. یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ذرا آخر میں یہ بات اب ذرا سمجھیں کہ آپ جس جد و جہد کے اندر شامل ہیں, جس کے لیے آپ نے یہ قربانی دی, جس کے لیے پورے پاکستان کو آپ کا مشکور ہونا چاہیے, یہ جد و جہد ہے کیا؟ کوئی عمران خان نے فیکٹریاں لگانی ہیں, کوئی آپ کو کوئی بڑے بڑے گھر کو مل جانے, کوئی اسد عمر اپنی چھوٹی گاڑی سے کسی بڑی گاڑی میں چلا جائے گا. اچھا یہاں پہ کوئی بیٹھے ہوئے پرانے دوست, کوئی جماعت اسلامی والے ضرور بیٹھے ہوئے ہوں گے. سراج الحق صاحب, یہ آپ نے کیا کام کیا بھائی؟ آپ نے جا کے ٹی وی کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ 170 ارب روپے کے ہیں پیسے, اور وہ میں آپ کو بتا دوں جو رقم آپ نے بتائی ہے کچھ نہیں ہے. وہ 170 ارب سے زیادہ تو ایک اسامی ہے پاکستان کی سیاست میں جن کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. یہ پیسہ آپ کو کسی نے کم بتایا, نام اس کے اندر لیتے ہوئے جوش خطابت میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, پرویز کھٹک, اسد عمر. تو سر جھوٹ ہم بولتے نہیں ہیں اور دوسرے کا جھوٹ ہم برداشت کرتے نہیں ہیں. تو آج بابر روان صاحب اور عثمان سواتی کدھر ہے؟ عثمان ادھر ہی, یہ بیٹھے ہوئے, ادھر بیٹھے ہوئے. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے لیگل نوٹس سرو کر دیا ہے ان کو. تو ہمارے تو نہ ملک کے باہر کئی پیسے, نہ ہم نے کوئی جائیدادیں بنانی ہے, نہ آپ یہ کام کرنے کے لیے نکلیں. لیکن یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو پچھلے, میں اگر اپنی کالج کے زمانے سے دیکھوں تو میرا بڑا شوق تھا, میں ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ورلڈ بینک کی آتی تھی, اس میں دیکھتے تھے سالانہ دنیا میں باقی کتنی ترقی ہوئی, پاکستان میں کتنی ہوئی. پچھلے 30 سال میں 35 سال 40 سال میں ایک ہی چیز بدلتی ہے, کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا. یہ بدقسمتی ہے لیکن حقیقت ہے. دنیا کا ایک ایک کر کے ملک آگے چلا جاتا رہا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملک کا جس کو حکمران ہونا چاہیے, جو اس ملک کے اصل حقیقی مالک ہیں یعنی پاکستان کے عوام, ان کو فیصلے نہیں کرنے دیا جاتے. جب یہ لوگ, جب پاکستان کے عوام اپنے فیصلے خود کریں گے, کوئی فیصلہ اپنی خرابی کے لیے نہیں کرتا, اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے چند لوگوں کے ہاتھ میں, وہ اپنی ذاتی تو فائدے کرتے ہیں, وہ اپنی خرابی کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ان کے سارے فیصلے اپنے لیے بہترین ہوتے ہیں, لیکن ملک کی تباہی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ
بنیادی جدوجہد ہے جس کے لیے آج عمران خان نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا ہے، اور سب کو اپنے حق کا بھی احساس ہے، اور سب اس منزل کے حصول کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھ کے، کوئی لوگوں کو رائے دے کے، کوئی جلسے کے اندر شرکت کر کے، اور کچھ آپ جیسے عظیم غازی جو آخری حد تک جا کے جیلوں کی صحبت بھی برداشت کرنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا دل کا یہ ماننا ہے، میں پہلے سے یہ بات کرتا ہوں، اس کا کوئی طریق انصاف سے بھی تعلق نہیں ہے، میرا یقین یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور دلیل میں اس کی ہمیشہ سے یہ دیتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، یہ سال میں کسی دن بھی بن سکتا تھا، یہ وہ خاص دن بنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ ملک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اور جب یہ اس ملک کی ترقی کی تاریخ لکھی جائے گی، ہم جا چکے ہوں گے، یہ نوجوان جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر شرکت کریں گے، اور جب دنیا میں تاریخ لکھی جائے گی کہ کیسے پاکستان ایک عظیم قوم بنا اور کیسے اس ملک نے ترقی کرنی شروع کی، تو لوگ جو ہے وہ 2022 میں شروع ہونے والی اس جدوجہد کو کہیں گے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں سے پاکستان نے اٹھنا شروع کیا، اور آپ سب لوگ کی جدوجہد جو ہے، آپ سب لوگوں کی قربانی جو ہے وہ بنیاد ڈال رہی ہے اس عظیم پاکستان کی۔ پاکستان بڑے بھائی، اب نے شو ختم کر کے کیا کرنا ہے؟ شو ختم